فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب اخوة الایمان والاسلام، واجب الاحترام، معزز مکرم محترم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں اللہ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 8 ستمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. اللہ کریم اس دن کو ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے. بالترتیب جو ہے یہ آج ہمارا سیرت النبی کے موضوع پہ یہ آج چوتھا جمعہ ہے، اس لیے کہ انبیاء کے واقعات پہلے بیان ہوئے، پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہے کہ جس نبی کا کلمہ آدمی پڑھتا ہے کم از کم اس نبی کے بارے میں انسان کے پاس معرفت ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، کیسے کیسے پرورش ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ کریم ہر قسم کے گناہوں سے ابتدا ہی سے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. لیکن جیسے بچپن گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء کی نسبت شاید کہ اتنی دقت اور تکلیف کسی اور نبی پہ نہ گزری ہو کہ جتنا کوئی آدمی اللہ کے ہاں بڑا معزز ہوتا ہے، قرآن اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے اس کے اوپر اتنی ہی بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ زیادہ ڈالتا ہے.
ابتدا ہی سے اللہ کریم نے پیغمبر کو صبر کی طرف جو ہے وہ مائل کیا۔ کیوں کہ اس لیے کہ جو اللہ کریم نے کام لینا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایک انتہائی درجے کا صبر اور تحمل والا معاملہ تھا۔ اگر ابتدا سے وہ صبر کی مشق نہ ہوتی، تدریب نہ ہوتی، تو ہو سکتا تھا کہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی آدمی سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کو اللہ کریم نے پہلے بکریوں کے چرانے کے اوپر مامور کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں تو اپنی بکریاں چراتے رہے، لیکن 30 سال کی عمر میں جس وقت مدین کے علاقے میں پہنچے تو 10 سال شعیب پیغمبر کی بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں یہ بکریاں چرانے کا جو ہے اللہ کریم نے انبیاء کو اس کے پیچھے لگایا؟ کیوں یہ بکریاں چرانے کی ذمہ داری انبیاء کو دی؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ بکریاں رکھی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ بکریاں ریوڑ سے کوئی ادھر بھاگتی ہے کوئی ادھر بھاگتی ہے۔ وہ آدمی جو بکریوں کا چرواہے کا کام کرے اس کو بڑے صبر تحمل کے ساتھ بکریوں کے پورے ریوڑ کو کور کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑے صبر کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے انبیاء سے یہ بکریاں چروائیں تاکہ صبر اور تحمل کی مشق ابتدا ہی سے ان کے دلوں میں داخل ہو جائے، کہ جو دعوت آخر پہ دینی ہے اس دعوت کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، اس بندے کی طہارت، تزکیہ، پاکیزگی، صفائی ستھرائی ابتدا سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا، اس میں صبر تحمل کا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مقدس نے یہ بات سمجھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا تو اللہ کریم نے بطور نعمت کے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ میرے نبی، آپ کے اوپر میرے احسانات ابتدا ہی سے شروع تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نبی بنے ہو 40 سال کی عمر کے بعد، میرے پیغمبر تمہاری پرورش، تمہاری رکھوالی، تمہاری رہنمائی، تمہاری عصمت، تمہارے ناموس، تمہاری عزت، تمہارے روب دبدبے توقیر کی ہم ابتدا ہی سے حفاظت کرتے رہے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہم نے آپ کے قریب نہیں آنے دی میرا پیغمبر۔ اس لیے قرآن مقدس میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کہ میرے نبی ہم نے تو آپ کو یتیم پایا۔ حالانکہ اب یتامت جو ہوتی ہے، آپ کئی دفعہ سن کے بھی آئے ہو کہ یتامت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے۔ انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں چلی جائے۔ انسانوں اور جنات میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں یتیم اصل وہ ہوتا ہے جن کی ماں دنیا سے چلی جائے۔ ایک بات۔ دوسری پھر یتامت ہے 2 قسم کی۔ ایک یتامت وہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، باپ نے بچے کو دیکھا، بچے نے باپ کو دیکھا، کچھ عرصے کے بعد بچپن میں اس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہوتی ہے یتامت صغرا۔ یتامت کبریٰ وہ ہوتی ہے کہ بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تو باپ اس کا دنیا سے پہلے چلا جائے۔
نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا، تو یہ ہوتی ہے یتامت کبریٰ۔ تو اللہ کریم نے جتنے غم و آلام کی چیزیں تھیں، جتنے مصائب بڑے بڑے تھے، وہ سارے اللہ کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر لے کے آیا، اس لیے کہ پیغمبر کو صبر کرنے والے لوگوں کے لیے امام الصابرین بنانا تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے صبر اور تصبر اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا تھا دنیا کے سامنے۔ اس لیے قرآن نے پیغمبر کو جب حکم دیا تو فرمایا فاصبر صبرا جمیلا۔ ایک عام صبر ہوتا ہے، ایک صبر جمیل ہوتا ہے۔ یعقوب پیغمبر کے بارے میں قرآن نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سورۃ معارج میں فرمایا نبی علیہ السلام کو فاصبر صبرا جمیلا، میرے پیغمبر جمیل صبر کرنا۔ کیا ہوتا ہے جمیل صبر؟ کہ جتنی بڑی بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بلا قلق و بلا شکوہ، کہ کبھی بھی آدمی اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ کی شکایت نہ کرے، اس غم کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اپنے اندر رکھے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اللہ کریم کی شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ اس لیے یعقوب پیغمبر کے بارے میں قرآن نے صرف لفظ بولا ہے، فرمایا فصبر جمیل، انہوں نے صبر کیا کیا؟ جمیل صبر کیا۔ کیا جو ہے جمال ہے صبر میں؟ قرآن نے خود آگے ذکر کیا کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ کبھی کسی آدمی نے یعقوب پیغمبر سے کوئی شکوہ نہیں سنا تھا، کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے انہوں نے اللہ کریم کی شکایتیں نہیں کی تھی کہ خدا نے 18 سال یا 19 یا 40 برس میرے بیٹے معصوم کو جدا کر دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب آنکھ کا آنسو باہر نکلے تو آنکھ کی رنگت سرخ ہوتی ہے، جب آنکھ کا پانی اندر رہے تو آنکھ سفید ہوتی ہے۔ فرمایا کسی بندے چلتے پھرتے محفل دروا دار ندوے کے اندر لوگوں نے میرے یعقوب پیغمبر کے آنسو روتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اتنا صبر کیا ہے۔ تو پھر قرآن نے کہا فصبر جمیل، انہوں نے جمیل صبر کیا۔ میں نے ادھر سے یعقوب کے اوپر بڑھاپے کو مسلط کر دیا، بینائی کو کمزور کر دیا، یوسف کو جدا کر دیا، بیٹے الگ ہوئے۔ فرمایا یہ سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن میں خدا سے پوچھ لو کہ میرے یعقوب پیغمبر نے کسی کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو اللہ کیا کیا؟ فرمایا فصبر جمیل، جمیل صبر کیا، کسی ایک بندے کے سامنے بھی یعقوب پیغمبر نے میری شکایت نہیں کی۔ تو پیغمبر کو بھی حکم دیا فاصبر صبرا جمیلا، اور سورۃ معارج فرمایا میرا پیغمبر جمیل صبر کرنا ہے۔ یعقوب پیغمبر کی تو شریعت پہلے گزر چکی ہے، قیامت تک میں نے شریعت رکھنی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ابتدا سے اللہ نے وہ تدریب اور مشق کروانی شروع کی تاکہ ابتدا ہی سے میرا پیغمبر صبر کا نمونہ بنتا رہے۔ 4 سال کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد ابن بکر کی وادی میں طائف کے علاقے میں رہے۔ وہاں سے واپس جب آئے تو مکہ کی وادی میں 2 سال کا زمانہ گزرا۔ بعض روایات میں ہے کہ 2 سال 2 مہینے اور 9 دن گزرے تھے۔ بعض نے کہا کہ 2 سال 1 مہینے 8 دن کی جب عمر تھی تو آپ نے مکہ سے سفر کیا مدینہ کی طرف۔ یہ پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے اور لمبا سفر ہے، اور 450 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ راستہ بھی کوئی نہیں،
صحرا ہے، پہاڑ ہیں، اور سواری بھی کوئی تیز رفتار سواری بھی نہیں، 2 اونٹ ہیں جو آپ کے والد کی میراث تھی، جو آپ کے والد کی میراث تھی۔ انہی 2 اونٹوں کے اوپر سفر کی ابتدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ اور ام ایمن۔ یہ 3 لوگ جو ہیں، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے اس وقت جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 مہینے 1 دن یا 8 دن کی ہے، 1 مہینہ یا 8 دن کی ہے، یا 2 مہینے 9 دن کی ہے۔ اس عمر میں معصوم بچہ ہے، کوئی بھی اور ساتھ نہیں ہے۔ تو ادھر سے اللہ کریم اوپر سے قرآن میں بطور نعمت کے ذکر کرتے ہیں، الم یجدک یتیمن، او یتیمن کے اوپر علماء جانتے ہیں تنوین تعظیم کی ہے۔ فرمایا میرے نبی آپ کو ہم نے یتامت کبریٰ میں پایا، بڑی یتامت تھی۔ آہستہ آہستہ میں دنیا کے سہارے ختم کرتا گیا تاکہ پتہ چلے کہ سہارا ہمیشہ رہتا ہے تو ایک ہی سہارا رہتا ہے، اور جس کے اوپر وہ سہارا ہو دنیا کے سہارے ختم بھی ہو جائیں اللہ اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بینما خرجت امہ من مکہ الی المدینہ ومعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اور ام ایمن سیدہ آمنہ اونٹنی کے اوپر سامان رکھ کے، کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، کیوں؟ عورت کا خامند تو اس کا خامند ہوتا ہے، عورت کا محرم خامند اللہ کریم نے پہلے بھائی اس وقت بہن محمد کی موجود نہیں، بھائی بھی موجود نہیں، 6 سال کی عمر ہے۔ فَإِنَّهُ غُلَامٌ جَفَرٌ، وجود مبارک تو بھرا ہے، قوت اور طاقت اللہ کریم نے دی ہے، لیکن ماں کے ساتھ 2 سال سے زیادہ عرصہ بھی گزرا۔ احساسات پیغمبر کی ابتدا میں کون آدمی ہے کہ بتقاضۂ بشر کہ جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہوتی؟ پہلا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اتنا لمبا سفر، یہ پہلا سفر ہے۔ فخرجت مع امہ فذهبا، چلتے 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 راستے کی صعوبتیں، تکلیفیں، صحرا، پہاڑ، گرمی کی شدت، ام ایمن ساتھ ہے، ایک اونٹنی کے اوپر سوا سامان ہے اور ام ایمن موجود ہے، دوسری اونٹنی کے اوپر پلان رکھ کے اس کچاوے کے اوپر سیدہ آمنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں۔ جس وقت سورج غروب ہونے لگتا ہے اسی مقام کے اوپر رک جاتے ہیں، اپنا خیمہ لگا کے اسی صحرا کی زمین پہ جس وقت آرام کرتے ہیں۔ صبح کے ٹائم پہ پھر سفر شروع ہوتا ہے، یہ رات کو آرام کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر راستے میں کوئی حارس نہیں، کوئی نگہبان نہیں، کوئی خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن میرا محمد، ساری آنکھیں تو سو جاتی تھی لیکن میں خدا کی آنکھیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھیں تیرے اوپر لگی ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر تیرے باپ کا آسرا نہیں تھا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کی نگرانی میں میرا محمد تو چلتا پھرتا تھا، چلتے چلتے حتیٰ وصلوا فی دار بنی نابغہ، چلتے چلتے سیدہ آمنہ اپنے ننیال کے علاقے میں دار بنی نابغہ میں اسی منزل میں جا کے اتری ہیں جس گھر میں وہ بڑا صحن ہے، جس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی قبر ہے، وہ مسجد نبوی کے علاقے میں فی دار بنی نابغہ، وہاں پہ جا کے رکی ہیں 9 دن کی مسافت کے بعد دار بنی نابغہ میں جا کے اتری ہیں۔ کیوں؟ وہی علاقہ جو ہے، وہی مکان ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ جا کے فرمایا سیدہ آمنہ نے کہ یہ تیرے والد کی قبر ہے، کیوں؟ شام سے واپس آ کے اسی دار بنی نابغہ میں دفن کیا گیا ہے۔ ابھی وہ جو اصل جگہ ہے وہ مسجد نبوی کے 5 نمبر دروازے کے آگے جو جگہ ہے وہ اصل جگہ تھی دار بنی نابغہ کی، تو وہاں پہ عکاشہ صحابی کی قبر بھی تھی، مسجد کی توسیع کی تو وہ قبریں اٹھا کے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دی۔ اصل وہ جگہ تھی دار بنی نابغہ کی جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے پہلے اترے اپنی والدہ کے ساتھ۔ فَمَكَثَتْ شَهْرًا، 1 مہینے تک قیام کیا نبی علیہ السلام نے مدینۃ الرسول میں، اپنے ننیال کے جو ماموں کے لڑکے ہیں ان کے لڑکوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکار کرنا بھی سیکھا ہے۔ تو خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ننیال کے حوض میں، وہاں پہ ایک حوض تھا، اس حوض میں نے تیرنا پانی کے اوپر سیکھا ہے۔ تیراکی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھی، کیوں؟ اس وقت یہ ہنر تھے کہ تیرنا، تیر اندازی کرنا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور یہ جو ہے تلوار زنی، یہ سارے اس وقت جو ہے عروج پہ تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیال والے لڑکوں کے ساتھ نیزہ بازی میں، تیر اندازی میں، شکار میں، تیراکی میں سب سے آگے چلتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو ننیال والے لڑکے ہیں انہوں نے مشہور کیا مدینۃ الرسول میں کہ لوگوں ہماری پھوپھی کا لڑکا آیا ہے، اللہ کی قسم نہ تو چلنے میں کوئی اس کے آگے چل سکتا ہے، نہ تو شکار کے نشانے میں، نہ تیراکی میں، نہ تیر اندازی میں، نہ تلوار زنی میں، نہ نیزہ بازی میں۔ اللہ کریم نے اس کو قوت اور ہمت بھی بڑی دی ہے۔ ادھر سے مدینے میں یہ خبر بھی مشہور ہوتی ہے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، بنو ہاشم والے لوگ جو ہیں، بنو قریشی جو لوگ ہیں، ان قریشیوں میں سے جو بیت اللہ کے متولی ہیں، جو حجاز کے سردار لوگ ہیں، ان کا ایک معصوم لڑکا مدینے میں آیا ہے۔ کچھ لوگ تو یوں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ اشراف قریش کے خاندان کا لڑکا کون سا ہے، جنہوں نے بیت اللہ کی رفادت بھی انہی کے پاس ہے، صدانت بھی انہی کے پاس ہے، سقایت بھی انہی کے پاس ہے۔ بیت اللہ شریف کا پورا انتظام جس خاندان کے پاس ہے، اس خاندان کا ایک نوجوان معصوم بچہ جو ہے وہ مدینۃ الرسول میں آیا ہے۔ تو لوگوں کے ہاں بنو ہاشم اور بنو زہرہ جی خاندان دو جو ہیں لوگوں کے ہاں بڑے معروف ہیں۔ کچھ دوسرے مدینے کے لوگ جو ہیں وہ آ کے دیکھتے بھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ خبر چلتے 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 اوالی کے علاقے میں یہودیوں تک پہنچ گئی۔
یہودی بھی اسی انتظار میں تھے کہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات انجیل کے بڑے عالم تھے۔ کعب ابن اشرف جیسے لوگ، یہ مکے والے جو مشرکین تھے، یہ مدینے میں قافلے بھیجتے کہ بتاؤ اس محمد کے بارے میں ہمیں خبریں دو، کوئی سوال دو۔ کیوں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے مدینے میں، یہودی عیسائی جو ہیں وہ بھی اسی انتظار میں تھے کہ بنو ہاشم کا، قریشیوں کا وہ لڑکا ہم دیکھیں۔ ہماری کتابوں کے مطابق یہی ایام اس لڑکے کے سفر کے ہیں۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ نبی ایک دفعہ بچپن میں سفر کرے گا اپنے دار الہجرہ میں۔ تو جس وقت خبریں مشہور ہوئیں، ادھر مہینہ گزرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکے، 9 دن تو سفر میں گزر گئے، مہینہ ہونے والا ہے مدینۃ الرسول میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جو ننیال ہیں، ان کے گھر مسجد جمعہ کے پاس ہیں، جو مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں، مسجد نبوی سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ سارا بنو سالم اور بنو نجار کا علاقہ تھا جدھر مسجد جمعہ تعمیر ہے۔ اسی کے قریب آگے 1 کلومیٹر کے اوپر مسجد قباء ہے۔ قباء سے ہٹ کے اوالی کا علاقہ یہ معروف ہے مدینے کے یہودیوں کا علاقہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آئے، ان کو پتہ چلا 2 آدمی یہودیوں میں سے انہی کے محلے میں آ کے ام ایمن سے کہنے لگے، اے ام ایمن، ہم نے سنا ہے کہ قریشیوں کے خاندان کا ایک معصوم بچہ مدینے میں آیا ہے، اخرجی الینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کچھ کتابوں میں کوئی چیزیں موجود ہیں۔ یہی ایام ہیں اس محمد قریشی نوجوان کے سفر کے، اخرجی الینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے کے آ اسی محمد کو، ہم نے دیکھنا ہے۔ سیدہ ام ایمن کہنے لگی کہ وہ تو اسی محلے میں ہیں، کہنے لگے لاؤ ذرا ہم نے دیکھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئی ہیں، 2 یہودیوں کے عالم ہیں۔ انہوں نے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وَقَلَّبَاهُ، چہرہ مبارک پہلے دیکھا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کے اوپر، گردن کے نیچے سے وہ جگہ دیکھنے لگے، کندھوں کے ساتھ جگہ دیکھنے لگے، کانوں کی لو کو دیکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے دیکھا ہے۔ دیکھ کے آپس میں کہنے لگے، قال بعضہ لبعض، اللہ کی قسم، ھذا نبی ھذہ الامت، اللہ کی قسم یہی وہ لڑکا ہے جو اس امت کا آخری نبی ہے، وَھَذِهِ دَارُ ہجرتہ، اللہ کی قسم کچھ سالوں کے بعد یہی نبی رسول اسی جگہ پہ ہجرت کر کے آئے گا، وَھَذِهِ دَارُ ہجرتہ، یہی علاقہ ہے اس کی ہجرت کرنے کا۔ کیوں؟ ہماری کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں، جو علامتیں ہم نے دیکھی ہیں، وہ ساری نشانیاں اسی معصوم میں پائی جاتی ہیں۔ تو کہنے لگے، بقتل ھذا الغلام بشیء او سیء شیء عظیم، وہ یہودی آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر اس کو نقصان پہنچائیں یا اس کو قتل کرے، ھذا شیء عظیم، یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو آخری امت کا آخری نبی ہے، اس کو نقصان پہنچانا تو بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیسے ایسے معصوم لڑکے کو قتل کیا جائے؟ کیوں یہودی جو ہیں
وہ شروع سے اس چیز کے بڑے مخالف تھے. انہوں نے عہد کیے ہوئے تھے اپنے صومعات میں بیٹھ کے، اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کے انہوں نے اس بات کے عہد کیے ہوئے تھے کہ اس بچے کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا تاکہ بنی اسماعیل سے وہ نبی نہیں آئے. قیامت تک انہوں نے کہا ہمارے اوپر لعن تان ہے کہ قیامت تک ہونے والا نبی وہ بنی اسماعیل سے آئے، باقی سارے نبی بنی اسحاق سے آئے ہیں. وہ یہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ہمارے قبیلے سے آئے ہیں، اس لیے ہم نے اس بچے کو زندہ رہنے دینا نہیں. فَسَمِعَتْ ام ایمن نے یہ کلمے سنے ہیں تو فوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے واپس اپنے ماموں کے گھر میں چلی جاتی ہیں. پھر جا کے دار نابغہ میں جہاں پہ سیدہ آمنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ، اس کو جا کے بتایا ہے کہ جلدی کرو اس بچے کو یہاں سے نکالو، ایسی ایسی باتیں میں نے یہودیوں سے سنی ہیں، وہ کہیں تیرے معصوم بچے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے کہ یہاں کے اوپر تو یہاں پہ تو اس کا والد بھی کوئی نہیں، اس کا دادا بھی کوئی نہیں، تو چلو مہینہ گزر گیا ہے، ابھی واپسی کا سفر کرنے کا ارادہ کرنے لگے. فہمت وانصرفت سیدہ آمنہ، حضرت آمنہ نے بھی ارادہ کیا ہے کہ چلو واپس چلے، مہینہ گزر چکا ہے. وانصرفت من المدینہ الی مکہ، ابھی واپسی کا ارادہ کیا ہے، وہی 2 اونٹ ساتھ لیے ہیں. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلنے لگے تو سیدہ آمنہ کہنے لگی بیٹا کہ تو نے اپنے والد کو دیکھا نہیں؟ اور تیرے والد کو تو نظریں بھر کے میں نے بھی دیکھا کوئی نہیں. مکثت معہ باشہر، لیکن یہ اللہ کریم کا کرنا ہی اسی طرح ہے، خامد میرا ہے والد تیرا ہے، لیکن میں نے بھی چند مہینے گزارے ہیں، زیادہ کوئی نہیں، چند سال ہی گزرے ہیں. جس وقت اس کے اوپر جوانی خوب آنے لگی اللہ کریم نے اس کو اٹھا لیا ہے. انظر الی قبر والدک، اپنے والد کی قبر کو دیکھ لے، اللہ کریم شاید کہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن دوبارہ تمہاری زیارت کروائے گا. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اسی مسجد نبوی کی جگہ سے، دار بنی نابغہ سے یوں روتے روتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں. سیدہ آمنہ نے نبی علیہ السلام کو اٹھایا ہے، اٹھا کے دلاسا دے کے اسی پلان کے اوپر بٹھا کے فخرجت وانصرفت من المدینہ، وہاں سے نکل کے دوبارہ عقیق کی وادی سے گزرتے ہوئے وہ جہاں پہ پرانا بدر والا راستہ ہے اسی راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا سفر کیا ہے. یوں مکہ مدینہ الرسول سے نکلے، حمراء الاسد کی طرف سے ہو کے بدر کے علاقے سے گزر کے اسی علاقے سے جحفہ کی میقات سے گزر کے یہ راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اختیار کیا ہے. اسی راستے سے چلتے چلتے جحفہ سے چند میل کے فاصلے پہ جدہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک وادی جس کا نام ابوا ہے، اس وادی چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. جس وقت مقام ابوا پہ اس وادی میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکے، آپ کے والدہ بھی ام ایمن بھی اس مقام پہ رک جاتی ہے. جس وقت وہاں پہ جا کے رکے، واشتد المرض ولحق المرض،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہے اس کو شدید تکلیف ہونے لگی، نہ تو کوئی وہاں پہ طبیب موجود ہے، نہ کوئی وہاں پہ حکیم موجود ہے۔ واشتد المرض، کچھ دنوں کے بعد ہی جس وقت مدینہ سے نکلے ہیں تکلیف شروع ہونے لگی، لیکن جس وقت اب بوا پہ پہنچ گئے وہاں پہ تکلیف زیادہ ہونے لگی۔ واشتد المرض، تکلیف زیادہ ہوئی، سفر بند کر دیا کہ آگے چلنے کے قابل۔ جس وقت تکلیف زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، ام ایمن نے اپنے اونٹ کے پلان سے پانی نکال کے پانی پلایا ہے، زیادہ دیر وہاں پہ رکے بھی کوئی نہیں، حتی فاضت روحہا، یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ آمنہ نے اپنی گود میں بٹھایا اس مقام پہ، نبی علیہ السلام گود میں اور سیدہ آمنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں، باپ کا سہارا اللہ نے پہلے ختم کر دیا، 4 سال تک غیروں کے پاس رکھا، 2 سال ماں کے پاس رکھا، ابھی پہلا ہی سفر ہے والدہ کے ساتھ، ابھی واپس مقام پہ پہنچے نہیں، منزل پہ نہیں پہنچے، جنگل ویران بیابان صحرا میں اللہ کریم نے والدہ کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا۔ محمد الرسول اللہ اپنی ماں کی گود میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کریم یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر اس مقام پہ محمد کی جگہ کوئی اور معصوم ہوتا تو شاید وہ دنیا سے چلا جاتا، لیکن اگر ایسے تکلیف والے فیصلے ہم نے محمد پہ کیے ہیں تاکہ آگے جو آنے والی تکلیفیں ہیں وہ آسانی کے ساتھ میرا پیغمبر برداشت کرتا رہے، میں نے ساری دنیا کے انس و محبت کے سہارے ختم کر دیے، میں چاہتا تھا کہ میرے محمد کے سر پہ سہارا رہے تو صرف میں خدا کا سہارا رہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ففاضت روحہا، ام ایمن نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ نے گود میں نبی علیہ السلام کو رکھا ہے، فمالت الیہ، آہستہ آہستہ یوں زمین پہ گری ہیں، پہاڑ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ تو جس وقت روح نکل گئی، جسم لاغر ہوا ہے، تو سیدہ آمنہ کی یوں ٹیک نیچے کی طرف ہونے لگی، تو جلدی سے ام ایمن لے کے آئی، پانی لے کے آئی ہے کہ دوبارہ میں پانی پلاؤں، لیکن پانی پینے سے پہلے فاضت روحہا، روح نکل چکی ہے۔ اس نے جلدی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے اپنی وکانت تحضنہ، اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دلاسا دی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی پتہ کوئی نہیں کہ میری ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی۔ ام ایمن نے دلاسا دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا ہے کہ یہ موت کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے، یہ فیصلے اللہ کریم کے ہاتھ میں ہیں۔ دلاسا دے کے صبر دلوا کے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا ہے کوئی وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے، یہ دوسری دفعہ یہاں پہ دوسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں۔ ایک جس وقت مدینے سے نکلے اپنے والد کی قبر کے بعد، تو فبکى النبی،
تو نبی علیہ السلام کے آنسو صاف کیے آپ کی والدہ نے. پہلے باپ کے فراق میں روئے تو آنسو صاف کیے پیغمبر کی والدہ نے. ابھی والدہ کے فراق میں روئے ہیں تو آنسو صاف کیے ام ایمن رضی اللہ عنہا نے. اب تاریخ میں یہاں تک معروف ہے، مکتوب ہے کہ پیغمبر کی ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے جیسے سنا نبی علیہ السلام سے اسی طرح محفوظ کر کے تم تک پہنچا دیا ہے. جن کا تعلق دین کے ساتھ تھا، کیا ان صحابہ نے وہ چیزیں نہیں ہم تک پہنچائی؟ تو وہ لوگ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی شریعت سے دور ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کا پہلو اختیار کیا کہ دیکھو جی یہ چیز صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آج ہمیں پتہ چل گیا. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. بہت سے ایسے کام ہیں جو دین تھا وہ صحابہ نے ہمارے تک پہنچایا. بے شک پیغمبر کی حرکات، افعال اور اقوال صحابہ کرام نے من وعن بطور امانت کے اس امت تک پہنچایا. بے شک بے شک ان لوگوں نے دین اور پیغمبر کی ایک ایک حرکت کی حفاظت کی ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر مکہ کے قریب اونٹنی کو بائیں جانب کر کے پھر سیدھا کر کے پھر دائیں جانب کیا. شاگردوں نے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ فرمایا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اونٹنی کو بائیں کیا، پھر سیدھا کیا، پھر دائیں کیا. میں عبداللہ بن عمر کو اللہ کی قسم ہے جو محمد نے کام کیا ہے جب تک میں وہ کر نہ لوں میں آگے گزر نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں ایسے کیا نبی علیہ السلام نے؟ عبداللہ بن عمر کہتا ہے کیوں محمد کے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، جو کام میرے پیغمبر نے کیا وہ کرو، پوچھو نہیں کیوں ایسے کیا ہے. یہ پوچھنا اور کیوں یہ دوسروں کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے ایسی بات نہیں ہے. اس لیے ایک ایک چیز صحابہ کرام نے محفوظ کر کے تم تک پہنچائی ہے. کیوں؟ قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کرو یا اللہ ہمیں تو پیغمبر کی عادات اور سنتوں کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. یہ الگ بات ہے کہ تم پیغمبر کی سنتوں سے دور رہو لیکن تمہارے تک ساری پیغمبر کی شریعت اور سنت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. بے شک بے شک. وقالت ام ایمن کانت تحضن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو چھاتی سے لگا کے دلاسا دے کے پھر آہستہ آہستہ بتایا کہ میرا بھتیجا، میرا بچہ، اللہ کی قسم یہ موت کے فیصلے کسی بندے کے اختیار میں کوئی نہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کریم کے اختیار میں ہیں. فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يموت ابدا ابدا، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے اوپر موت آ سکتی نہیں ہے. تو پھر بلانے اور عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو. پھر قبروں کی عبادت جائز، پھر غیروں کی عبادت جائز. فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس لیے وہ ہمیشہ زندہ ہے، الہ ہونے کا اہل بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام رونے لگے. روتے روتے ام ایمن نے اپنی والدہ سے پیچھے لے کے گئی ہیں، ذرا دوسری جانب پہاڑ کی جانب سے چکر لگا کے ذرا میں معصوم کا غم تھوڑا ٹھنڈا کروں. پھر نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی میت کے قریب آ کے بیٹھ گئے. فقبل النبی، نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا. یہ احساس اسی آدمی کو ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. لاکھوں دنیا احساس دلوانے والی ہو، وہ چیز دوسرا آدمی محسوس نہیں کر سکتا. جس کے اوپر یہ تکلیف ہوتی ہے وہی آدمی محسوس کرتا ہے.
ام ایمن ادھر چلتی ہے، دیکھا کہ میں کوئی گھر دیکھوں تاکہ ابھی تو میت کو لے کے مکہ بھی جا نہیں سکتے، یہاں پہ بھی چھوڑ نہیں سکتے، پہاڑی علاقے میں قبر کو نکالنا بھی ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ ام ایمن یوں پہاڑ سے نیچے اتر کے جا کے ابوا کی وادی میں چند گھر موجود ہیں، ان کو جا کے بتایا ہے کہ ہم قریشی لوگ ہیں، مکہ سے مدینہ آئے تھے، مدینہ سے واپس جاتے جاتے ہمارے ساتھ بنو زہرہ کی سید سردار عورت ہے جس کو تکلیف زیادہ ہوئی ہی یا ماتت، وہ یہاں پہ فوت ہو چکی ہے، ہماری کوئی اعانت کرو، کوئی مدد کرو۔ جو ہے وہ ابوا کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے قبر کھودی ہے، قبر کھود کے سیدہ آمنہ کو اسی مقام پہ دفن کیا گیا ہے۔ اب جس وقت دفن کرنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک پہ کھڑے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کسی کو دفن ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ کون معصوم بچہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو زمین میں دفن کیا جائے۔ فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال لماذا تفعلون هكذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں ایسے کرتے ہو؟ اخرجو امی، میری والدہ کو یہاں سے نکالا جائے۔ کیوں ایسے کرتے ہو؟ اخرجو امی، میری ماں کو نکالا جائے۔ لیکن آخرکار سیدہ ام ایمن نبی علیہ السلام کو اٹھا کے پیچھے لے جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو فلما رجعت، دفن کر کے جس وقت ام ایمن نے ایک اونٹنی کو پیچھے نکیل اس کی باندھی ہے اپنے کچاوے کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کے انہی 2 اونٹوں کو لے کے واپس مکہ کی طرف لوٹتی ہے۔ لما رجعت من ابوا الى مکہ، اب جس وقت ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تو عبد المطلب کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ تیرا وہ معصوم پوتا جس کا والد دنیا سے چلا گیا، راستے میں اس کے والدہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ حنانیت والی، وہ مانوس کرنے والی ماں، کیوں؟ الموت مفرق الآباء والأمہات ومشتت الإخوة والأخوات، موت جو ہے وہ بہن بھائیوں کو بھی جدا کرتی ہے، والدین کو بھی جدا کرتی ہے۔ تو عبد المطلب کو خبر ملی ہے، ابھی تک یہ لوگ کچھ میل کے فاصلے پہ باہر ہیں، عبد المطلب کو خبر پہنچ گئی کہ تیری جو معصوم پوتا ہے اس کے والدہ بھی جو ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے۔ باپ کا سایہ اللہ کریم نے پہلے اٹھایا ہے، وہ جس وقت غم یا تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو معصوم بچہ دوڑ کے ماں کی طرف جاتا ہے، ماں کی چھاتی سے ملتے ہی اس کو غم تکلیفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ مانوس کرنے والی ماں امہ الحنونہ، وہ شفقت کرنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، میرا پیغمبر تیرے سر پہ میں نے تیرے باپ کا سایہ بھی نہیں رہنے دیا، ابھی تو تو چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا، تیری ماں کا سہارا بھی میں نے ختم کیا۔
کیوں میرا پیغمبر؟ اس لیے یجد کا یتیما فآوا، میں سارے سہارے ختم کر کے تمہیں میں اپنے سہارے کے نیچے رکھنا چاہتا تھا۔ جس وقت عبد المطلب کو پتہ چلا ہے وہ دوڑ کے مکہ مکرمہ سے نکل کے آتا ہے، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گلے لگا کے فرق رکۃ لم یرکھا علی ولد فبکا، نبی علیہ السلام والسلام کے گلے لگ کے عبد المطلب کافی دیر تک روتا رہا۔ لم یرکھا علی ولدہ، اتنی رکت ابو عبد المطلب کے اوپر طاری ہوئی ہے کہ عبد مطلب کا سانس رکنے لگا، ہچکی بندی ہے، بوسے دے کے اپنے ساتھ ملا کے مکہ کے باہر سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں لے کے آیا ہے۔ آ کے اپنے 9 بیٹوں کو بٹھا کے اعلان کرنے لگا، اولو کو ہاذا ابنی، اللہ کی قسم تم میرے 9 بیٹے ہو، سب سے زیادہ 9 بیٹوں میں سے مجھے محبوب ہے ہاذا ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سب کو میں کہتا ہوں کہ خیال کرنا محمد کا، محمد الرسول اللہ کا تو نے خیال کرنا ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے تو تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جس وقت مکہ میں پہنچے کہنے لگا میرا بستر جو ہے پہلے تو گھر میں تھا، میرا بستر بھی اور محمد کا بستر بھی بیت اللہ شریف حجر اسود کے قریب لے آؤ۔ وَيَضَعُونَهُ فِرَاشَ عِنْدَ الْحَجَرِ، حجر اسود کے قریب جو ہے عبد المطلب نے اپنا بھی بستر بچھایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بھی وہاں پہ بچھا دیا ہے۔ وَيَجْلِسُونَهُ حَوْلَهُ بَنُوهُ، عبد المطلب کا اتنا روب ہے کہ اس کے بستر کے اوپر اس کی اولاد میں سے کوئی بھی بیٹھ سکتا نہیں، اجلالاً لہو، اس کا روب اتنا زیادہ ہے کہ جہاں پہ بستر عبد المطلب کا وہاں پہ اس کی اولاد میں سے بھی کوئی قریشی بھی عبد المطلب کے بستر پہ بیٹھ سکتا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اتنا روب اور دبدبہ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اپنے دادا کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ جس وقت قریب آ کے بیٹھے ہیں فَيَأْخُذُونَهُ أَعْمَامُهُ لِيُؤَخِّرُوهُ، تو جلدی سے عبد المطلب کے لڑکے نبی علیہ السلام کے چچا جو ہیں وہ اٹھ کے انہوں نے نبی علیہ السلام کو پکڑا ہے، یؤخرونہ، تاکہ عبد المطلب سے اس کو پیچھے ہٹا دیں۔ ہماری جرت ہمت نہیں ہے کہ عبد المطلب کے بستر پہ بیٹھے اور محمد جا کے قریب بیٹھ گیا۔ فَيَأْخُذُونَهُ لِيُؤَخِّرُونَهُ، پکڑ کے کہنے لگے ہم ذرا پیچھے ہٹائیں۔ عبد المطلب کہنے لگا لا دعوہ ابنی، سارے پیچھے رہو، میرے اس معصوم کو میرے بستر پہ بیٹھنے دو۔ انہو ابنی، اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مجھ سے جدا نہیں کرو، تم سارے پیچھے بیٹھو، اس کو میرے پاس بیٹھنے دو۔ فَيَضَعُ وَيَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِهِ بِيَدِهِ، نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے نبی علیہ السلام کے سر پہ بوسہ دے کے اپنے دائیں ہاتھ سے فَيَمْسَحُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کے اوپر عبد المطلب یوں ہاتھ پھیرنے لگا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے اس کی کمر پہ یوں ہاتھ پھیرتا ہے۔ عبد المطلب نے یوں ہاتھ پھیرا ہے، کمر یوں نرم ہے، اتنا تو سندو سر ریشم دبیز بھی نرم کوئی نہیں جتنے محمد کی کمر مبارک نرم ہے۔ سبحان اللہ۔ فَيَسُرُّهُ، پیغمبر کی کمر پہ یوں ہاتھ بھی پھیرتا ہے۔
فَيَسُرُّهُ ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں، خوش ہو کے یوں ہاتھ پھیر کے سر مبارک پہ بوسہ بھی دے کے۔ تو عبد المطلب کہنے لگا کہ ابھی کھانا لے کے آؤ۔ جس وقت کھانا آتا ہے اب عبد المطلب کے لڑکے اشارہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائیوں کو کہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے، ادھر ہی محمد ابھی چھوٹا ہے تو اس کو لے آؤ، ہم اس کو الگ کھانا کھلاتے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگا علی ابنی، نہیں نہیں، کوئی کھانا میں نہیں کھاؤں گا، نہ صبح نہ شام کا، جب تک کہ محمد میرے ساتھ نہ کھائے۔ چچے کہنے لگے اللہ کی قسم عبد المطلب کو ایسی باتیں کرتے ہم نے زندگی میں بھی نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اتنا زیادہ رعب ہے کہ کوئی لڑکا بھی قریب نہیں آتا۔ عبد المطلب نے اپنے پاس بٹھایا ہے، کھانا بھی جس وقت ٹائم ہوتا ہے کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک دفعہ ام ایمن کے پاس ہے، نبی علیہ السلام تھوڑا ہٹ کے ایک بیری کا درخت ہے اس کی طرف جاتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو عبد المطلب نے یوں دور سے دیکھا ہے تو ام ایمن کو کہنے لگا یا برکہ، ام ایمن کا اصل نام ہے برکہ، کہنے لگا یا برکہ لا تغفلی عن ابنی، لا تغفلی عن ابلی ان اہل الکتاب یزعمون انہ ابنی نبی ہذہ الامت۔ اے برکہ میرے بیٹے سے غافل نہ ہوا کر، انی ارا مع الغلمان عند السدرۃ، میں نے محمد کو دیکھا فلاں بیری کے قریب بچوں کے ساتھ، اس سے غفلت نہ کیا کر۔ اللہ کی قسم ان اہل الکتاب یزعمون ان ابنی نبی ہذہ الامت، تمہیں پتہ ہے کہ نہیں اہل کتاب تو گمان کرتے ہیں کہ یہی لڑکا اس امت کا نبی ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا نام ذکر کیا، کہنے لگا اہل کتاب تو گمان یہی کرتے ہیں کہ یہی لڑکا جو ہے اس امت کا آخری نبی ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ شَانًا، اللہ کی قسم اس کا مقام بڑا زیادہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میرے معصوم سے غافل نہ ہوا کر۔ نبی علیہ السلام یوں پاؤں مبارک جو ہے رکھ کے، سر مبارک بیت اللہ کے ساتھ ہے، سر پاؤں مبارک نبی علیہ السلام کے آگے ہیں۔ قبیلہ مدلج کے کچھ لوگ آتے ہیں عبد المطلب کے پاس، انہوں نے دیکھا عبد المطلب کو بھی نبی علیہ السلام کو بھی۔ وہ قبیلہ مدلج والے لوگ بڑے قیافہ شناس تھے، جو اعضاؤں سے پہچان کرتے تھے کہ یہ کون سا باپ ہے، کون سا بیٹا ہے، کون سے قبیلے کا آدمی ہے۔ آ کے کہنے لگے واللہ ان لہ شأنا وما نرى قدما اشبہ من القدم التي في المقام منہ۔ اے عبد المطلب اللہ کی قسم تیرے اس بیٹے کا مقام بڑا بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا احتفظ، اس کی حفاظت کیا کر، اس کا خیال کیا کر۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے انا لم نرى قدما ما اشبہ من القدم التي في المقام منہ۔ اللہ کی قسم ہم نے بڑا غور کیا ہے مقام ابراہیم پہ، جہاں پہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، ان پاؤں کے نشانوں سے سب سے زیادہ مشابہ پاؤں محمد کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ لم نرا قدم ما اشبہ من القدم التي في المقام منہ. کہنے لگے اللہ کی قسم جو ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں مقام ابراہیم پہ، اس پتھر کے اوپر جو نشان ہیں ابراہیم کے پاؤں کے، ان نشانوں کے مشابہ کوئی پاؤں ہم نے نہیں دیکھے سوائے محمد کے قدموں کے. سبحان اللہ. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں احتفظ بابنک یا شیبۃ الحمد، او عبد المطلب او شیبۃ الحمد، اس معصوم کا ذرا خیال کرنا. اس لڑکے کی شان ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس کے پاؤں مشابہ ابراہیم کے. سبحان اللہ. کس کے مشابہ ہیں؟ ابراہیم کی. اللہ کریم نے پیغمبر کو حکم کیا دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرا پیغمبر اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے پیچھے چل. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او میرا نبی جس پیغمبر کے قدموں کے مشابہ تیرے قدم ہیں وہاں پہ نماز پڑھ جدھر میرا ابراہیم خلیل نماز پڑھتا رہا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو نماز کی جگہ بنا جہاں پہ میرے خلیل نے نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو قبیلہ مدلج والوں نے بھی اشارہ دیا. اب 2 سال اور گزر گئے اسی ایام میں. آخر کار عبد المطلب جو ہے اللہ کریم چاہتے تھے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے سہارے ہیں میں ان کو ختم کرتا جاؤں، تاکہ محمد کی نگاہیں جب بھی اٹھے تو میری طرف، جب بھی نگاہیں اٹھیں تو صرف میری طرف اٹھیں. نہ تو میں ماں کا سہارا رہنے دوں گا، نہ باپ کا سہارا رہنے دوں گا، نہ دادے کا سہارا اس دنیا میں رہنے دوں گا، تاکہ وہ نسل کے، وہ نسب کے، وہ حسب کے، وہ خون کے رشتے ختم کر دوں. میں سارے دنیا کی ساری محبتیں ختم کر کے اکیلی محبت ہو تو میں خدا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو زمین پہ اوپر سے میری نظریں ہوں تو محمد پہ، نیچے سے محمد کی نظریں ہوں تو صرف میرے پہ. سبحان اللہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا پیغمبر مجھے اپنے جلال کی قسم ہے جس وقت تو اوپر دیکھتا ہے مجھے بڑی حیا آتی. تو میرا نبی تو مانگتا جا میں تمہیں عطا کرتا جاتا ہوں. سبحان اللہ. اوپر سے میری نگاہ تیرے اوپر، نیچے سے تیری نگاہ میرے اوپر، نہ تو کوئی دائیں رہے نہ بائیں رہے، نہ کوئی آگے پیچھے رہے. میرا پیغمبر بطور رحمت کے، بطور آسرا کے تیری نگاہیں اٹھیں تو صرف میرے دروازے پہ. عبد المطلب بیمار ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں وہاں پہ موجود ہیں. اروا بھی موجود ہے، امیمہ، عاتقہ، حکیم، بیضا. اروا، امیمہ، صفیہ، عاتقہ، حکیم، بیضا پھوپھیاں بھی پاس ہیں. عبد المطلب وہاں پہ رواج کیا تھا، جس وقت کوئی بندہ قریب الموت ہوتا تو اس کی اولاد قریب بیٹھ کے اس کی صفات کو ذکر کیا جاتا کہ یہ بندہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، تاکہ جو موت کا جزا فضا کا عالم ہے، جو سکرات کا عالم ہے، شاید کہ اس ٹائم کے اوپر ہم اس کا کوئی دل بہلانے لگیں. آخری ایام میں پاس بیٹھ کے بڑی صفتیں بیان ہونے لگیں عبد المطلب کی. ذی شیبۃ الحمد ذی الکرامات علی شیبۃ الحمد ذی الکرامات
ذی العز والمجد والمفتخر لہو فضل جد علی قومہ لہو فضل جد علی قومہ مبین یلوہ کضوء القمر۔ کہنے لگی اللہ کی قسم قریشیوں میں اتنا فیاض بندہ، اتنا جود و سخا والا بندہ ہم نے کوئی دیکھا کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے باپ عبد المطلب کے اوپر بڑا فخر ہے کہ اللہ کریم نے بیت اللہ کا خزانہ بھی اسی کے حوالے کیا ہے، بیت اللہ کے خدمت والا مقام بھی اسی کے حوالے کیا ہے۔ جود و سخا بھی عبد المطلب کی معروف ہے، شیبت الحمد ہے، اللہ کریم نے اس کے اوپر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ اسی کی فیاضی، اسی کا جود اور کرم تو اسی طرح ہے جس طرح سورج کی، جس طرح چاند کی روشنی میں شک کوئی نہیں، ہمارے باپ عبد المطلب کی سخاوت میں بھی شک نہیں ہے۔ اللہ شیبت الحمد ذل کراماتی بالعز والمجد والمفتخر لہو فضل علی مجد علی قومہ لہو فضل مجد علی قومہ مبین یلوہ کضوء القمر۔ کہنے لگا کہ سورج جس طرح چاند کی روشنی میں شک کوئی نہیں، ہمارے باپ کی سخاوت میں بھی شک کوئی نہیں۔ وہ سارے عبد المطلب کی صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آخری ٹائم کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاس بلایا ہے، پاس بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بوسہ دے کے رکت عبد المطلب کے اوپر جو ہے وہ طاری ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، جو پھوپھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی موجود ہیں۔ تو عبد المطلب کہنے لگا لوگو میری اولاد والو سن لو، اللہ کی قسم اس محمد سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب کوئی نہیں، ابھی شاید کہ چند لمحات کے بعد میری روح نکل جائے، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سب سے زیادہ خیال کرنا محمد کا۔ ابو طالب کو قریب کیا ہے، ابو طالب کو بلا کے کہنے لگا یا ابنی احتفظ بہذا البلد فإن له شانا عظیما۔ او میرا بیٹا ابو طالب خیال کرنا میرے میرے پوتے محمد الرسول اللہ کا، اپنے بھتیجے کا خیال کرنا سب سے۔ کیوں؟ پہلے تو اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، مجھے یقین تھا کہ اس کی ماں دلاسا دینے والی موجود ہے، لیکن ماں کی حنانیت بھی دنیا سے اٹھ گئی، وہ ماں کا انس و محبت بھی چلا گیا، وہ مانوس کرنے والی ماں جو ہے وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ آخرکار مجھے یقین تھا اپنے وجود پہ کہ میں محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا، جہاں پہ محمد کے پاؤں آئیں گے وہ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے سفر کرے گا۔ اللہ کی قسم میرے دل میں بڑا شوق اور تڑپ اور طلب محمد کی ہے، مجھے اس معصوم کا فکر ہے۔ ابو طالب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خیال کرنا، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ کا خیال کرنا۔ احتفظ بابنی فإن له شانا کریما وعظیما، اس لیے کہ اس بیٹے کا اللہ کریم نے بڑا مقام دینا ہے، اللہ کریم اس علاقے کا وارث آخر محمد الرسول اللہ کو بنائے گا۔ ابو طالب میری وصیتوں کا خیال کرنا، اپنے باپ کی باتوں کی لاج رکھنا، اپنے باپ کے قول و قرار کی عزت اور عزت دینا، خیال کرنا محمد الرسول اللہ کا۔ یہ ساری وصیتیں کر کے آخرکار مات عبد المطلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں الم یجدک یتیما، میرا پیغمبر میں تمہیں بار بار یتامت دیتا رہا، میں تیرے آسرے دنیا کے ختم کرتا رہا، فآوا، اللہ تو نے کیوں یتامتیں دی ہیں، کیوں محمد الرسول اللہ کو بچپن میں اتنا غم دیا ہے، اتنا صبر اور تصبر کی مشق کیوں کی ہے؟ آخر باپ جو نہیں تھا، ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، بھائی بہن تو نے دیا کوئی نہیں اللہ پیغمبر کو، تو اتنا بڑا کیوں مصیبتیں تکلیفیں؟ اللہ فرماتے ہیں فآوا
فآوا مانا کیا ہوتا ہے؟ فآوا میرا پیغمبر میں نے باپ کی گود بھی خالی کر دی، ماں کی گود بھی خالی کر دی، دادے کی گود بھی خالی کر دی، ساری گودیں خالی کر کے فآوا میں اپنی رحمت کی گود میں رکھنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فآوا کیا ہوتا ہے؟ آوا ایک ہوتا ہے ماوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر جب تو دنیا میں، ذرا قرآن سمجھ، جب تو دنیا میں تیرے لیے کیا ہے؟ فآوا جب تو دنیا میں فآوا تو جس وقت موت آئے گی یا ابتا من ہو جنت الفردوس ماوا، دنیا میں آوا موت کے بعد ماوا۔ او جنت ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے یہی اس لیے کہا یا بتا الی جبریل لنا یا ابتا من ہو جنت الفردوس ماوا۔ او میرے ابا جی ابھی تمہارے اوپر موت آ چکی ہے، جب موت آ جائے تو کوئی سنتا، جب موت آئے تو کوئی دیکھتا، جب موت آئے تو کوئی دلاسا دیتا، جب موت آئے تو کوئی رونا سنتا، جب موت آئے تو کوئی چلنے کی طاقت، جب موت آئے کھانے کی طاقت، پینے کی طاقت، حرکات کی طاقت نہیں ہوتی۔ اے ابا جی تمہارے لیے تو جبریل آتا تھا، ابھی موت آئی جبریل کا آنا بند، جبریل کا آنا بند، اب تمہارا ٹھکانہ کدھر ہے؟ یا ابتا الی جبریل لنا۔ ابھی اگر جبریل آئے تو پوچھا جائے جبریل کدھر آئے ہو؟ اگر جبریل آئے تو جبریل سے پوچھا جائے جبریل کدھر آئے ہو؟ او محمد الرسول اللہ کے اوپر تو موت آ چکی ہے، موت کے بعد وحی کا تعلق منقطع، موت کے بعد عبادات کا تعلق منقطع، نماز منقطع، روزہ منقطع، حج منقطع، زکوٰۃ منقطع، دعوت منقطع، بیان منقطع، تعلق منقطع، ہر چیز منقطع۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب موت آتی ہے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جبریل محمد کی خبر لے کے آیا ہے، محمد کی موت کی خبر لے کے آیا ہے۔ آج کے بعد تیرا آنا دنیا میں بند ہو چکا ہے، کیوں؟ یا ابتا الی جبریل لنا یا ابتا من ہو جنت الفردوس ماوا۔ جب تک میرا پیغمبر زندہ ہو آوا، جب موت آئے ماوا۔ کیا ہے؟ موت کے بعد کہاں پہ جانا ہے؟ کیوں اللہ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا فآوا۔ میرا پیغمبر ساری دنیا کی ماؤں کی گود میں اتنی محبت کوئی نہیں، ساری دنیا کی ماؤں کی گود میں اتنی محبت کوئی نہیں جتنی میں خدا کی رحمت والی گود میں محبت ہے۔ میں نے اسی لیے تیری باپ کی گود سے جدا کیا، ماں کی گود سے جدا کیا، اپنے دادے کی گود سے جدا کیا۔ کیوں؟ فآوا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کی گود میں تیری پرورش کرنا چاہتا تھا میرا پیغمبر، تاکہ سارے سہارے ختم ہو جائیں۔ الم یجدک یتیما، کیوں قرآن نے کہا الم یجدک یتیما؟ وجدہ یجدو کا معنی ہوتا ہے خیال دیکھ کے کسی چیز ایک کو انتخاب کر لینا۔ میرا پیغمبر دنیا میں یتیم تو بڑے تھے، دنیا میں یتیم تو بڑے تھے، لیکن فآوا، میں نے اپنی رحمت کی گود بچھائی ہے تو صرف تیرے لیے۔ فآوا، جس وقت تک دنیا میں فآوا، موت کے بعد ماوا۔ کیوں؟ جو دنیا میں نے تیرے لیے رحمت کی گود رکھی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی،
تو جو موت کے بعد جو تیرے لیے مقام ماوا جنت الفردوس الماوا میں رکھا ہے وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ او نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے لیے دعا کرو مقام وسیلہ کی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مل وسیلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعلی درجۃ فی الجنہ، جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، وہاں پہ رجل واحد ایک ہی آدمی جائے گا، وانا ارجو الی اللہ، اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک آدمی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر تیرے لیے دنیا میں میں نے اپنی رحمت کی گود رکھی، موت کے بعد بھی میں نے تیرے لیے رحمت کی گود رکھی ہے۔ یتیمن فآوا، سارے سہارے ختم کیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیشہ سہارا قائم ہے تو ایک اللہ کریم کا سہارا، تو جس کے اوپر اللہ کا سہارا ہو اس کو غیروں کی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ واخر دعوانا